سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. یا علی یا غوث. زندہ باد. پیچھے جگہ کافی ہے. اب آپ جڑے آ رہے ہیں نا پیچھے پیچھے برامدے جا جگہ کافی ہے. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان یا اللہ. ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید حبیب اللہ. سارے حضرات مل کے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نبی اللہ. حمد و صلات کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ، قراء، نعت خوان، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت عنوان کے سائے تلے انعقاد پذیر ہے. قاری صاحب، ان کے احباب نے محبت کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے. آمین. دوستو، انسان دنیا میں وقت گزارتا ہے صبح سے شام تک. چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے. ایک وقت پر بہت ساری ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. کھانا، سونا، جاگنا، یہ ساری اس کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی ضرورت سکون بھی ہے. بے شک. سکون جو ہوتا ہے یہ انسان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے. اطمینان ہے اسے آج کل ڈھارس ہے، اس کا دل آج کل خوش ہے. کوئی بے قراری اس کی طبیعت میں موجود نہیں. اور اگر انسان پریشان ہو، بے سکون ہو، بے قرار ہو، اس کی مرضی کا بھی کھانا اس کے حلق سے نہیں اترتا، اسے اچھے موسم میں بھی اچھی نیند نہیں آتی، اپنوں کے بیچ بھی وہ تنہائی محسوس کرتا ہے. اطمینان قلبی، سکون بڑا ضروری ہے. یہ کیسے میسر آتا ہے؟ یہ اس وقت میسر آتا ہے جب انسان نظریاتی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان کی ہیں نا، ان میں سے ایک عظمت حضور کی یہ بیان کی ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو رب کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے حکم کے ساتھ دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس چمک سے جب انسان فیض یاب ہوتا ہے، ان تعلیمات کو جب اپنا لیتا ہے اور وہ نظریاتی طور پر پختہ ہو جاتا ہے،
پختہ جب بندہ ہو جاتا ہے نا فکری طور پر، اس کا کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی اس کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے، پھر وہ بندہ نا قرار والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں نہ ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، وہ لوگ بے سکون ہوتے ہیں۔ اور جب نظریاتی پختگی نصیب ہو جائے، نظریاتی پختگی، آپ یہ دیکھیں نا کہ بڑے بڑے لوگ تھے، صحابہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ تلاش میں تھے، دولت بھی تھی، سرداری بھی تھی۔ آپ تشریف رکھیں جی، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی سے۔ آپ میری بات پر توجہ کریں جی، موسم ہی بڑا اچھا ہے جی، اتنی پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک دعا کرنی ہے اور آپ نے آمین کہنا ہے۔ میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ لوگ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے گا یہ قبول بھی ہوگی انشاءاللہ۔ میری بات پر توجہ کریں، موبائلوں میں تو آپ سے پہلے بھی ملاقات رہتی ہے، تو اب تو سیدھے آئے بیٹھے ہیں نا کہ کوئی موقع دیں بات ہو سکے۔ جو لوگ دیکھیں بڑے پیسے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، سرداری بھی تھی، اپنے قبیلے کے سربراہ تھے اور وفادار آدمی تھے، جانے پہچانے جاتے تھے، ساری باتیں ٹھیک تھیں، سارا کچھ تھا، پر دل جو مانگتا تھا وہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ چیز موجود نہیں تھی جو طبیعت چاہتی تھی، جو طبیعت کی طلب ہوتی ہے، ایک اندر کی پیاس ہوتی ہے، وہ موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی رسول کریم نے اعلان نبوت کیا نا، سبحان یوں اللہ۔ محسوس ہوا کہ جیسے حضرت صدیق اکبر تو انتظار کر رہے تھے، حضور نے اعلان کیا، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ میں اپنے علاقے چلا جاؤں، دیس میں، یہ تو سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں جی گھر چلا جاؤں نا پردیس سے تو میں سکون میں ہوں، تو ان کو تو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ آپ بات کو سمجھ لیں، اس کو دل سے باندھیں، نہ گھر، نہ دولت، نہ سرداری، نہ بادشاہی، نہ پیسے، نہ علاقہ، نہ قبیلہ، یہ چیزیں سکون والی نہیں ہیں۔ سکون والا تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایمان موجود جب ہو، جب رسول کریم کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ جن چیزوں میں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس موجود تھی، ان میں سکون نہیں ہے۔ ان میں ہوتا تو پھر وہ لوگ پلٹا کھا کے ادھر آتے۔ وہ آئے، کوئی بہت آسان زندگی کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے جو ظاہری آسانی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی۔ پہلے وہاں 13 سال گزر گئے لڑائیاں کر کے، حضرت صدیق اکبر نے بار بار، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے مار کھائی، باقاعدہ مار کھائی، بے ہوش ہوئے، ان کے بچوں کو لوگوں نے مارا، پھر ان کو گھر چھوڑنا پڑا، پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں مدینہ شریف آ گئے، تو یہاں بھی کوئی قرار والی زندگی نہیں جو دنیاوی طور پر ہوتی ہے، کبھی بدر میں لڑائی، کبھی احد میں لڑائی، کبھی خندق میں لڑائی، کبھی کسی جگہ پتھر برسنے ہیں، کبھی کوئی بات ہے، کبھی کوئی بات ہے۔ اچھا جی، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، وصال ہو گیا، آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نہیں بولتے ان کا کیا خیال ہے؟ چلو سب کو آ رہی ہے، الحمدللہ۔ اب حضور کے وصال ظاہری کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ آج کی والی حکومتیں نہیں کہ جیسے ہی آپ کو حکومت ملی تو آپ کو جناب وہ پرائم منسٹر ہاؤس ملا اور آپ کے آگے پیچھے گاڑیاں اور پولیس اور پروٹوکول اور ثواب دیدی فنڈ اور آپ کی مرضیاں اور آپ کے یہ بلے بلے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی گارڈ آف آنر نہیں۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہی ہیں تو کہیں ختم نبوت کے منکر، کہیں منکرین زکوٰۃ، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مسئلہ، زندگی وہ بھی ساری ان کی اسی طرح گزر گئی۔ لیکن جب کوئی پوچھتا تھا نا ابو بکر دل کا حال کیا ہے، تو کہتے تھے یہ بڑا میٹھا ہے چونکہ مدینے والے سے جو جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وجود کو اگر ظاہری تکلیفیں بھی ہیں تو اندر چونکہ ایمان ہے، بے شک۔ اندر چونکہ ایمان ہے۔ بڑی سخت بات کی تھی ابو سفیان کے نمائندے نے، جناب ابو سفیان جب کلمہ نہیں پڑھتے تو انہوں نے جب نمائندہ بھیجا تھا نا تو اس نے بڑی سخت بات کی تھی۔ آ کے اس نے حدیبیہ کے مقام پہ آ کے کہا تھا کہ آج آپ کے گرد بڑے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو معاذ اللہ جب تلواریں چمکیں گی تو پھر پتہ چلے گا نا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی سخت لفظ کہے، فرمانے لگے جا کے تو اپنے لات و منات کے پاس بیٹھ،
فرمایا تو تلواروں کی بات کرتا ہے، تیرے پاس جو سور میں ہے سارے اکٹھے کر کے لا، ابو بکر اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اکٹھے کر کے سبحان تیرے اللہ، پاس ہیں۔ جب آپ ایمان کی بنیادی باتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، جب نظریہ دولت ہو، نہ ناراض ہونا طالب علم مجھ سے، علماء سے نہیں، طلباء سے کہتا ہوں، جب دین سیکھنے سے مقصود تنخواہ ہو تو قرار کیسے آئے گا کام کرنے میں؟ اللہ جب تقریر کرنے کا مقصد چھوٹا ہو، 30-35 ہزار روپیہ، 40 ہزار روپیہ، تو وہ سفر آپ کو راحت کیسے دے گا؟ پھر آپ کو قلبی قرار کیسے ملے گا بولنے؟ جب ایمان اصل ہو تو پھر تیز ہوا چلے یا آہستہ چلے، اللہ، پھر دور تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اندر سے بندہ مومن ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ جو اللہ، ٹھہراؤ ہے نا، سبحان محمد اللہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کلمہ پڑھا، بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، امیر ترین ماں، اتنے اللہ سونے اکبر، کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا مکے میں جتنے وہ پہنتے تھے، اللہ اکبر، سبحان بہترین اللہ، گھوڑا، یوں سمجھ لیں جس طرح آج کل لوگ مہنگی گاڑی میں نہیں بیٹھتے، بہترین گھوڑا، بہترین کھانا پینا۔ کلمہ پڑھنے آئے تو قریب نے مسکرا کے دیکھا، گویا پوچھا جا رہا ہے کہ گزارا کر لو گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ گزارا کر لو گے؟ آگت عشق دوویں ایک برابر، اللہ پر اکبر، عشق دا سیک بدھیرا، تیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا۔ اللہ یہ اکبر، مشکل کام ہے، گزارا کر لو گے؟ عرض کی حضور کلمہ تو پڑھائے نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، جوان تھے، جوانوں کے جوان تھے۔ باقی ساری چیزیں آپ کو درویش نہیں کر سکتی، پیسہ آتا جاتا ہے تو بندے کی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، تکلفات بڑھتے جاتے ہیں، سوسائٹی میں نخرے بڑھتے جاتے ہیں، رواج بڑھتے جاتے ہیں، ضروریات بڑھتی جاتی ہیں، شہرت ہوتی جاتی ہے تو انسان کے ذمے حقوق بڑھتے جاتے ہیں، اقتدار زیادہ آتا ہے تو مجبوریاں زیادہ آتی ہیں، بے شک، لیکن جب ایمان آتا ہے پھر قرار آتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، پھر سبحان ٹھہراؤ آتا اللہ، ہے، سبحان پھر اللہ، سکون آتا ہے، بے شک، پھر جناب وہ لذت ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، حضرت مصعب ابن عمیر مسجد میں آئے، ان کو نا نبی پاک نے اپنے سے پہلے بھیجا تھا مدینہ شریف، اللہ فرمایا آپ اکبر، جا کے وہاں تبلیغ کرے۔ انہوں نے جا کے وہاں لوگوں کو قائل کیا، ڈھیر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر پیغام بھیجا کہ محبوب آ جائیں، اللہ، اللہ نے آپ کی نظر عنایت کی برکت سے کمال کر دیا۔ سبحان اللہ، مشکات میں موجود ہے، حضرت مصعب ابن عمیر نے ایک دن مسجد میں آئے، اس حال میں آئے کہ شارحین کہتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی وہ بھی پھٹی ہوئی، اللہ، کپڑے وہ بھی پھٹے ہوئے، ایک پیر میں جوتا ہے صحیح، ایک میں ہے ٹوٹا ہوا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ، اللہ اکبر، مینوں نہ کھیڈا بھول دیاں بھول دیاں بھول گئیاں، اللہ میں تے اکبر، قتل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، اللہ، پھر وہ دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، اللہ، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی رولدی رول میں گئی، بھول گئیاں۔ اللہ اکبر، مسجد میں آئے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں مسجد میں آئے، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، کوئی کام تھا وہ کر کے حضرت ابن عمیر جہاں چلے گئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا، سبحان اللہ، دیکھو اللہ کیا حال اکبر، کر دیا ہے میری محبت نے، کل اس کی شان و شوکت ظاہری کس طرح کی تھی اور اب اس کا کیا حال ہے، اللہ اکبر، کیا حال۔ اور یہ وہی مصعب ابن عمیر ہیں کہ جب احد میں شہید ہوئے تو ان کے اوپر جب چادر ڈالی جاتی تھی نا کفن کے لیے تو پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اللہ سر پہ ڈالتے اکبر، تھے تو پیر ننگے ہو جاتے۔ پھر میرے کریم نے یہ نام کا اعلان کیا، فرمایا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، تم قبر بند کرو، رب ابھی جنت کا لباس عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ میں اور آپ جن جگہوں سکون ڈھونڈ رہے ہیں وہاں نہیں ہے بھائی، سکون یہاں ہے ایمان میں۔ آپ نظریاتی ہو جائیں، آپ کامل مومن ہو جائیں، خدا جو میرے اور آپ کے حق میں فیصلے کرے ان پر راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنایا تو اس پر بھی وہ راضی ہے، اللہ، اور اگر کبھی مکے میں مار کھانی پڑی تو اس پر بھی وہ راضی ہے، سبحان اللہ، اگر امیر المومنین بن گئے تو اس پر بھی راضی ہے، اور اگر بدر میں وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس چھپر کے نگران بن گئے تو اس پہ بھی راضی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹے بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، پیسوں سمیت ہی بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش کرے، جیب میں رکھ لو،
ٹافیاں کھانا ان کی، اللہ خوش رکھے۔ آپ میری بات سنیں جی، اللہ جو زیادہ مہنگا کام ہے اس پر تو توجہ کرے نا، سستے کاموں کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں، مہنگے کے پیچھے پڑے ہیں آپ غور کریں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ مومن کامل ہوتے ہیں خدا کے، توحید کس بات کا نام ہے؟ توحید و رسالت یہ ہے کہ رب کے فیصلے قبول کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر بن جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر حضرت بلال حبشی کے ذمہ سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے اسے بھی سعادت سمجھا، انہوں نے اسے بھی سعادت سمجھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے حق میں ہم نا راضی نہیں ہوتے، ہم نے ناراض نہیں ہونا۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ اور 4-5 دفعہ ذرا زیادہ کا، اور رابعہ بصریہ پیچھے بیٹھی تھی، زور سے بولی، کہنے لگی سفیان بس بھی کر، چھوڑ بات۔ انہیں پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ راضی ہو جا۔ تو بی بی پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی قسم اٹھا کے بتا نا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ اللہ اکبر، تو پہلے بتا تو راضی ہے؟ سبحان تو اللہ۔ روز کہتا ہے یہ شے نہیں مجھے چاہیے، فلانی نہیں مجھے چاہیے، فلانی بھی مجھے چاہیے، میں کبھی وہ بن جاؤں تو بڑا خوش ہوں، کبھی وہ بن جاؤں۔ اور پہلے تو راضی ہو نا، پہلے تو راضی ہو۔ تو کہتا راضی ہو جا، راضی ہو جا، اپنی تو بات کرنا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم رب کی تھوڑی نعمت پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ حضور نے ہمیں نظریاتی کیا، نظریاتی۔ ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ مثلاً آج کل میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں نا، ادھر دیکھو میری طرف، اگر آپ صحیح چل رہے ہیں نا تو پھر آپ یہ بات چھوڑ دیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے لوگوں کو دیکھ کے فیصلے کر دیں۔ لوگ تو سویرے کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہہ لیتے ہیں۔ آپ نے اگر تو رائے، لوگ پہلے تو اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جو رستہ اختیار کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بے شک۔ میری ملت کے جوانوں کا مسئلہ یہ ہے، یہ آج تک طے ہی نہیں کر سکے کہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ بے شک۔ جب تک استقامت نہیں آتی، آپ لوگوں کی باتیں نہ دیکھیں کہ دنیا کہہ رہی تھی تو چلو تو لہذا میں چل پڑا، آج کل ٹرینڈ یہ تھا تو میں بھی وہ بولی بولنے لگ گیا، ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی تو میں نے بھی کہہ دیا۔ یوں نہیں ہوتا، نظریاتی لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ ان کا تو نظریہ، وہ قائد اعظم نے کہا تھا گاندھی سے، انہوں نے کہا تھا تیری میری سیاست میں فرق ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے تیری سیاست یہ ہے کہ تو پہلے لوگوں کا رخ دیکھتا ہے کہ دنیا کس بات میں راضی ہوگی، وہی بات تو شروع کر دیتا ہے، اور میری سیاست یہ ہے کہ میں ایک فیصلہ کر لیتا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھ کے، اور جو کر لیتا ہوں پھر اس پر ڈٹ جاتا ہوں۔ اللہ وقتی اکبر۔ طور پر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لوگ بھی وہی کہنے لگ جاتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو تھوڑا سا نا، مطلب آج کل سارے یہ کر رہے تھے تو میں نے بھی یہ کر لیا، اور میرے ملک میں یہ جوانوں کا بڑا برا حال ہے۔ آج کل لوگ جدھر چلے ہوئے ہیں میں بھی ادھر ہے، یہ سب لوگوں کا یہ حال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نا سی این جی کا بڑا رواج تھا ملک میں، تو سب نے سی این جی بنا دی تھی، 1-1 کلومیٹر پہ 2 بھی مل جاتے تھے، ایسے بالکل جڑی ہوئی بھی۔ یہ بھی سی این جی پمپ ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک۔ آج کل کی حال ہے سی این جی کا، آنکھوں نہ ملتی ہی نہیں، ہور لا پمپ لگاتے ہیں۔ نہیں ٹرینڈ بدل گیا نا، آج کل میرج ہال بنانے کا رواج ہے، ہوٹل کھولنے کا رواج، جوڑ جوڑ کے کھولو۔ وہ بھئی اور بھی کوئی کام کر لینا چاہیے۔ ادھر ساری یہ مزاج تھوڑا سا نا نظریاتی بنے، آپ کا کوئی نظریہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی جنہیں لایا گلی ہو جنہیں ٹور چلی، اللہ اور فلانا آج یہ کہہ گیا جی میں متاثر ہو گیا، وہ ذرا ٹھہرے، آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ لوگ تو باتیں، ورنہ لوگ پاگل کر دیں گے، پاگل کر دیں گے لوگ۔ ابن اعظم کہتے ہیں کہ تاجر، ابھی نہ تبصرہ کریں گے، تبصرہ تقریر تو بعد ابھی ضرور سننا ہے۔ ابن اعظم کہتے ہیں کہ تاجر بڑا کامیاب ہو رہا تھا تو لوگوں نے فیصلہ کیا اسے پاگل کرنا ہے، تو صبح صبح سفید کرتا اور سفید پگڑی باندھ کے آیا، تو کافی سارے لوگوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اس کو بیوقوف بنانا ہے۔ لوگ تو آپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، یہ جتنے سیاستدان ہیں کیا کرتے ہیں بھلا؟
کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف نہ بولو تجھی، بیوقوف بناتے ہیں. نہ بولو، یہ بناتے ہیں آپ کو. بے شک بے شک اور ہم بنتے ہیں شوق سے. بے شک. جو کل تک مہنگائی کے خلاف جلوس نکال رہے تھے اب مہنگائی کے حق میں دلیلیں دے رہے ہیں. ہے نا مذاق؟ کیسا مذاق. بے شک. میں نے اس وقت بھی کہا تھا ان کو کوئی مسئلہ نہیں غریب آدمی سے، ان کو کیا لگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے گھی کیا بھاؤ ہے، بے ان شک. کو پتہ ہی نہیں. 5 روپے کرایہ بڑھ گیا نا پاک پتن سے لاہور کا، تو غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کہاں سے لائے گا وہ. ان کے تو پیسے اضافی پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے. اور یہ جو گئے ہیں آج جن کو یاد آیا ہے کہ ہم غلام ہیں، آج تمہیں یاد آیا ہے. اللہ تم تو کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے عاشق ہیں، اور آج تمہارے کانوں میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مذہبی ٹچ بھی دے لو. اللہ مذاق بنایا ہے. یہ سب لوگ اور زیادہ ظالم وہ ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں، زیادہ ظالم. سن لو، امام مالک نے ایک دن تقریر کی تھی کہ ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک درزی نے اٹھ کے کہا حضور میں ظالم کو کپڑے سی کے دیتا ہوں، میں تو نہیں نا مددگار. تو آپ فرمانے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا دے گا، تو پورا جوڑا سی کے دیتا ہے، تو پورا ظالم ہے. اللہ یہ جو اکبر. پوری گاڑیاں سجا کے جاتے ہو نا اپنے گاؤں میں، غریب آدمی کو ایمبولینس آنے سے پہلے اس کا ہارٹ اٹیک کا مسئلہ خراب ہو گیا، تب چودھری کی گاڑی باہر نہیں آئی. سیاستدان کے لیے کیسے آ گئی؟ خدا نے دولت اپنے فضل سے دی تھی، وہ رب کی مخلوق کے کام نہ آ سکی، غریبوں مجبوروں کے نہ آ سکی، وہ ان لوگوں کے کام آئی جنہوں نے بعد میں تم پر تبصرے یہ کیے کہ کیسا بیوقوف بنایا ہے، فلانی تقریر میری کتنی چلی ہے. یہ تمہیں پاگل بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو کیسے یہ بات بتاؤں، سوتے کو جگانا تو آسان ہوتا ہے پر جاگتے کو جگانا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. میں اس دور میں دین کی بات کر رہا ہوں جہاں جاگتوں کو جگانا پڑ رہا ہے. اللہ. کیسے جگائیں جاگتوں کو؟ خدا را لوٹو. ابن اعظم کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے فیصلہ کیا تاجر کو پاگل کرنا ہے، تو وہ پگڑی سفید تھی، سفید کرتا تھا، وہ گزر رہا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا ماشاءاللہ سفید کرتے پر یہ کالی پگڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہنسا، وہ کہنے لگا تم دیکھو وہ پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو جی آپ کی مرضی ہے، ویسے ہے کالی. اللہ. تھوڑا سا آگے گیا تو ایک تاجر نے اور اسے کہا، اب انہوں نے کیونکہ پلان کیا ہوا تھا، یہ سب ان کے اتحاد ہو جاتے ہیں نا بعد میں. جی بے شک بے شک ہو جاتا. سارا پتا بے شک. بس مانتے نہیں، پتہ ساری بات کا ہے. یہ سب کٹھے ہو جاتے ہیں، سب وہی لوگ ہیں. یہ نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، کبھی کسی جماعت میں ہوتے ہیں کبھی کسی جماعت میں، یہ لوگ وہی ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ تبدیلی آنے لگی ہے، تو میں نے کہا تبدیلی ایسے تھوڑی آتی ہے. وضو کرنے کے لیے پانی کا صاف ہونا شرط ہے، اللہ. اور اگر وہی میلا کچیلا ہو جو کبھی کسی پارٹی میں تھا کبھی کسی پارٹی میں تھا تو اس سے وضو تھوڑا ہوگا. اللہ. اس کے لیے تو صاف ستھرے پانی کی. ہم بڑی گزارش کرتے ہیں، خدا را آپ لوگ سوچیں، جو سیاسی لوگ بنے ادارے سوچیں، غریب سے پوچھیں کیا حال ہو گیا. میں نے تھوڑے دن پہلے وزٹ کیا ہے سرکاری اسپتالوں، ایک بیڈ پہ 3 لوگ. وہ بھی کوئی وطن ہے جہاں مرنے والوں کو، بیماروں کو جگہ ہی نہ ملے کہ وہ کہاں لیٹ سکے. اس سے بڑا بھی کچھ ظلم ہوگا کہ مائیں منتیں کر رہی ہوں کہ میرا پتر بیمار ہے لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں دوائی لے سکوں. خدا را کچھ خیال کریں، سوچیں کہاں پہنچ گئے ہم لوگ. اتنا بے حس تو لوگ، پھر بھی نعرے لگاتے ہو، پھر بھی ان لوگوں کی بات کرتے ہو. اس ملک کا واحد حل رسول اللہ کے دین کا نفاذ ہے. سبحان اللہ. بے کوئی شک حل نہیں اس کے علاوہ. بے شک. سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے. غور کریں، جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر غور کریں. زندہ آباد. اب اس نے نا جی اگلے تاجر کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا، اس نے کہا وہ سفید کرتے پہ ماشاءاللہ سبز پگڑی کتنی پیاری لگ رہی. اس نے پھر کہا تو پاگل ہو گئے کہ تو سفید ہے پگڑی. کہنے لگا نہیں ہے تو سبز، یہ آپ نہ مانے. وہ تیسرے کے پاس جب گیا تو اس نے کہا اوہو پیلی پگڑی کتنی اچھی لگ رہی. اب یہ پریشان ہو گیا. چوتھے نے جب کہا نا زرد ہے اور 5ویں نے جب کہا سفید ہے تو یہ پاگل ہو گیا. اب بار بار اپنی پگڑی اتارتا دیکھتا. وہ کہتے ہیں اسے خود محسوس ہوتا، کبھی لگتا کالی ہے، کبھی لگتا پیلی ہے، کبھی لگتا کچھ ہے، کبھی لگتا کچھ ہے. وہ پریشان ہو گیا میں کدھر جاؤں. پھر وہ دکان کا تالا کھولتا تھا تو اس سے کھولا نہیں جاتا تھا. سمجھ نہیں آتی، پاگل کر دیا لوگوں کی باتوں نے.
جب بڑے لوگوں کی باتیں سنو گے تو پاگل کر دیں گے، ادھر آؤ، اس کی سنو جو مسجد میں کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، سبحان حی اللہ، علی الفلاح۔ سبحان اللہ، چھوڑ دو ادھر ادھر کی سننی۔ سبحان اللہ، بڑا پیار کرتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی ماں سے، بڑا قبیلے کی بڑی سنتے تھے، برادری کی بڑی سنتے تھے، بہن بھائیوں کی بڑی سنتے تھے، کہتے پھر سب کی چھوڑ دی، اب بس مدینے والے کی سننی، سبحان اللہ، چھوڑ دی نا سب کی، ہم ادھر ادھر کی سنتے نہیں، ہمارے کانوں میں آتی نہیں، کہتے میں کلمہ پڑھ گیا، چھوڑ دیا ادھر ادھر کی سننی۔ ماں جیسے کہتی تھی میں ویسے کرتا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے میری اماں کو کہا وہ تو مسلمان ہو گیا، تو ماں کہنے لگی میرا پتر ہے، جو کہوں گی وہ کرے گا۔ سبحان کچھ اللہ، بچے ہوتے ہیں نا باپ کی بڑی مانتے ہیں، کچھ ماں کی بڑی مانتے ہیں، کچھ دوستوں کی بڑی مانتے ہیں، استاد صاحب کی بڑی مانتے ہیں، بعد اپنے شیخ کی بڑی مانتے ہیں، ماں کی بڑی مانتے تھے، جو میں کہوں گی۔ ماں نے سمجھایا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں اب نا ٹائم ختم ہو گیا، اب جو اللہ قریب سے سن اکبر، لیا ہے وہ کہیں اور سے ملا نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ادھر ادھر کی سن کے پاگل ہونے، اللہ، اب ایک کی سننی ہے، ایک در پھڑیے محکم پھڑیے دیکھ دے ہو کے مری، اللہ ختم ہو اکبر، گئی بات، صرف حضور کی، اب نہیں کلمہ چھوڑ سکتا۔ اللہ ماں نے بڑا ہی سمجھایا، بڑا ہی قائل کیا، پھر وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی۔ سبحان اللہ، کہتی ہے میری آنکھوں میں ذرا آنسو آتے تھے تو میرا پتر اسی وقت آ جاتا تھا، ماں کیا کہنا ہے، کیا حکم ہے، اللہ، اور میں نے کئی دن روٹی نہیں کھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں گلی گلی باتیں ہوتے، دیکھو جس کی اماں روٹی نہیں کھا رہی، یہ مان ہی نہیں رہا۔ کہتے میں پھر ایک دن جا کے اماں کے سرانے کھڑا ہوا، میں نے کہا اماں تو نے مجھے پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ تو مجھے جانتی ہے، اور تو سمجھ بھی گئی ہے کہ تو اشارہ کرے تو میں آ جاتا ہوں، اب اگر میں نہیں آ رہا تو کوئی بات تو ہے نا، اللہ اکبر، اب اگر وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیدا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اللہ اما اکبر، کوئی پکی بات ہے نا، اب کوئی پکا مسئلہ ہے نا کہ میں ہل نہیں رہا۔ تو والدہ کہنے لگی ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اماں تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھ کے نا کہ میں مر جاؤں گی، سن پھر تیری ایک جان ہے، اگر 1000 بھی ہو تو سبحان اللہ، ایک ایک کر کے ساری بھی نکل جائے نا تو میں مدینے والے رسول کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اماں اللہ، نے اسی وقت اٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی۔ اللہ، لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی پتر میرا ہے، میں بات سمجھ گئی ہوں، اللہ، یہ اگر بڑا پکا ہوا ہے تو کوئی خاص ہی شے بھی لیا تو ہوا۔ سبحان اللہ، اپنی اللہ، زندگی کے اندر میرے بھائی چھوڑ دیں، اس کی بھی سننی ہے، اس کی بھی سننی ہے، نظریاتی بنے، نظریاتی باتیں تو بندے کو دیوان، اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اللہ اگر یہ اکبر، روڑے اکٹھے کر کے گردن پہ رکھو گے نا، گردن پہ تو گردن ٹوٹ اللہ جائے گی، اکبر، اور اگر روڑے جمع کر کے پاؤں کے نیچے رکھو گے تو قد اونچا ہو جائے گا۔ اللہ اب اکبر، اپنا اپنا مسئلہ ہے، قد اونچا کرانا ہے، بڑی بات۔ میرے 2-3 کلاس فیلو تھے تو مجھے کہا کرتے تو یار تو ذہین آدمی تھا، تو کالج سے ہو کے کدھر چلا گیا ہے، اللہ، مولوی بن گیا، کوئی ہے بات کرنے والی، کوئی مطلب ایسے اسے بنتے۔ تو میں نے انہیں کہا میں کہ یار چسکا جا لگ گیا ہے، اللہ، جانا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ایک اکبر، بار میری آنکھیاں چوں انہوں نے اتھرو پونجے سان، وہ ذرا چسکا پہ گیا رونے دا، اللہ، تے ہر ویلے آہو زاری دا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مطلب مزہ لگ گیا، ادھر ہی رہنا ہے۔ وقت گزر گیا، حالات بدل گئے، اللہ کی شان ہے، کئی بندے بالکل قابل نہیں ہوتے لیکن رب تعالیٰ انہیں بعض اوقات عزت سے نواز دیتا ہے، اس کی اللہ رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ تو اب کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے نا تو میں لفظوں سے تو نہیں کہتا، ڈر آتا ہے کیونکہ چھوٹے آدمی ہیں، گناہ گار ہیں، ڈر آتا ہے۔ تو میں کبھی دیکھوں نا تو وہ کہتے ہیں یار تو ٹھیک ہی انداز ہے، یہ معاملہ تو زیادہ، کہیں کھڑے تو ہو نا۔ اگر آپ نے سویرے کچھ کہنا ہے، دوپہر کچھ کہنا ہے، شام کچھ کہنا ہے تو گئی بات نظریاتی ہو جائے، آپ کہیں جمنا سیکھیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی آپ ڈٹیں گے۔ قرآن نے ترتیب، اگرچہ اللہ کی مدد سے ڈٹیں گے پر اللہ کی مدد کب آئے گی یہ ترتیب قرآن نے بیان کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے، جب وہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے۔ سبحان اللہ، پہلے آپ کو کہیں کھڑا ہونا، ہم نہ کھڑا نہیں ہو پا رہے، کھڑے نہیں،
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر بات پر بعض لوگ غور کرتے ہیں، ہر بات پر ہی غور کرنے لگ جاتے ہیں، فلانے کی بات بھی سنتے ہیں، فلانے کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سن لو، اس کی بھی سن لو، تو آپ کو تو کوئی بندہ کام ہی نہیں کرنے دے گا. آپ کوئی کام شروع کریں 10 مشورے لوگ دیں گے. بے شک 10 میں ایک بچے نے نئی گاڑی چلانی سیکھی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو بڑا کنفیوز تھا وہ. میں نے آخیا میں کہا پتر ایک میں تیرے مشورہ کوئی نہیں دینا، دوسری بات ہے کہ تو دنوں کاٹ دے، میں بیٹھا ہی نہیں، کھول کے چلا، اس لیے کہ تیرا کانفیڈنس میرے بھی فائدے میں، اس لیے کہ تو صحیح نہیں چلائے گا تو مجھے بھی کوئی تکلیف نہ آ جائے. ہمارے بچوں کا پورے اعتماد ہونا ہمارے فائدے میں، اس فائدے کو کیوں نہیں قوم سمجھ رہی؟ ان کو جو آپ نے کر دیا نا تقسیم، وہ سیاستدان کوئی بات سنا رہا ہے، دوسرا کوئی سنا رہا ہے، تیسرا کوئی سنا رہا ہے، سیاسی فرقہ واریت، فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے، ایسے بے ہنگم ہجوم، ان کا ٹوٹنا بکھرنا یہ ملت کے لیے نقصان ہے. بے شک لوگوں کو آپ نے اس طرح کر دیا، ہوش ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور اللہ معاف کرے یہ کام مذہبی سٹیجوں سے بھی ہوتا ہے. یہاں سے بھی ایک بندہ کہتا ہے میں دسنا ہے حضور دی اولاد دی شان کی. وہ بھیا تو کی دسنی ہے؟ وہ تو نبی پاک نے دس چھڑی، اللہ اکبر تو قرآن سبحان پاک میں اللہ. آ گئی ہے. تم صرف پڑھ کے سنا. میں آج بتاؤں گا صحابہ کا مقام کیا، تو کیا کوئی خاص بات بتائے گا؟ جو بات رب نے بتا دی اس سے آگے کوئی بتا سکتا ہے جو رسول کریم نے بتا دی. پیروں کے پاس لوگوں کو اطمینان ملنا چاہیے تھا، یقین کی دولت ملنی چاہیے، اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا. بے شک کس طرح میں یہ بات کروں کہ آستانے لوگوں کو کچا کر رہے ہیں. اللہ ٹوٹتا بکھرتا بندہ گیا، اس نے جا کے کہا جناب پیر صاحب میں پریشان ہوں. تو پیر صاحب نے نئی کہانی سنا دی اور کہتے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. اللہ چلو اکبر. کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے. آپ لوگوں کو پکا کریں، سن لو یہ حدیث کبھی نہ بھولنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. بے شک سبحان اللہ. اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے، سنوار نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. بے شک سبحان تھوڑا اللہ. کھڑے ہونا سیکھیں، لوگوں کی باتیں فلانا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، کسی نے کہا جی فلانا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو حضرت علی مسکرا پڑے، کہنے لگے تمہیں اتنی ٹینشن کیوں ہے اللہ کہ مجھے کہہ رہا تھا؟ علی نام کے کتنے ہی لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ کس کی باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر کیا سبحان مصیبت اللہ. بنی ہوئی، اس کی بھی سنے اس کی بھی سنے. دفع کرو، ہر بندے کی بات سننی ہے چھوڑو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی باتیں سننے کے قابل نہیں ہوتی. تھوڑا یقین پیدا کریں. تیسری بات، اپنی زندگی میں طے کر لیں، زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. یہ اخلاق ہمیں رسول پاک نے دیا. بے شک سبحان. جوانوں سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبا ہوا سورج نبی پاک نے واپس کیا، درختوں نے حضور کو سجدے کیے، پتھروں نے کلمے پڑھے. میرے رسول پاک کو رب کریم نے معراج عطا فرمایا. سبحان حضور اللہ. کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے. بے شک. لیکن آپ کو بتاؤں، میرے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف لوگوں کو پتہ کیا ہوا تھا؟ یہ صادق اور امین ہے. اللہ یہ اکبر پہلا سبحان تعارف ہے اللہ. میرے رسول پاک کا دنیا والوں کو کہ بے یہ شک صادق اور امین ہے. جھوٹ سبحان سے اللہ. جھوٹ سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے بندے کا. بیوی اعتبار نہیں کرتی، کہتی ہے پتہ نہیں تم بتا کے تو لاہور کا جاتا ہے اور پہنچ تو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. سچ بولیں آپ، اللہ. تھوڑے باتیں کریں، تھوڑی باتیں کریں، لوگوں کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ کریں. طائف کے کچھ سرداروں نے میرے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں تبلیغ دین میں، تو اگر آپ کو حکومت ملی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ میرے کریم کا جواب ہے. حضور کو پک تھا کہ اللہ حکومت دے گا. حضور تو روز لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یمن کی، شام کی، ایران کی کنجیاں اللہ نے مجھے دے دی. حضور تو حضرت سراقہ بن مالک کو کہہ رہے تھے کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آنے والے. حضور کو پک تھا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سبز باغ نہیں دکھائے، حقیقت کی طرف لوگوں کو قائم رکھا. یا رسول اللہ اگر حکومت ملی تو ہمیں بھی کچھ ملے گا. حضور نے مسکرا کے کہا سن بھائی، حکومتیں تو رب جسے چاہتا ہے اسے ملا کرتی ہیں. سبحان ہم اللہ. تیرے ساتھ کیوں کوئی وعدہ کریں؟ یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اپنی زندگی میں تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے دعوے کر لیں، لیکن سچی بات کریں، سچ بولیں. تھوڑی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ سچی رہے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے کبھی ہو بھی جاتا ہے.
یا رسول اللہ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا نہیں میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ نکال دو اپنی زندگی سے۔ ہم نے نا ایک دن کسی نے نا مجبوراً ایک دن اپنے پتر سے کہا تھا، مجبور ہو گیا ہوگا، کسی کے پیسے دینے ہوں گے، کوئی باہر دروازے پہ آیا، ابا مجبور تھا، اس نے مجبوری میں ایک دن کہا کہ بیٹا ان سے کہہ دو میں گھر نہیں۔ اس نے تو مجبوری میں کہا نا، پھر وہ بوڑھا ہو گیا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اس نے اپنے پتر کی منتیں کی، پتر میرے ساتھ سچ تو بولا تھا، لیکن وہ ایک جھوٹ جو اپنے سامنے بلوایا تھا اس نے اعتماد ختم کر دیا۔ نہیں اعتبار رہا، نہیں اعتبار رہا۔ کیمرے لگا لگا کے بھی لوگ چیزوں کو صحیح نہیں کر سکے، اسٹام لکھوا لکھوا کے۔ مسلمانوں، رسول پاک کی شان ہے سچ بولنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیسر روم نے مجھے بلا کے پوچھا تھا، اس کی اصل بخاری میں موجود ہے، بلا کے پوچھا تھا جب نبی پاک کا خط گیا کہ کوئی ان کا قریبی ہے تو اسے لاؤ۔ کہتے ہیں مجھے لوگ لے گئے، میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس نے نا بڑے سارے سوالات پوچھے مجھ سے حضور کے بارے میں جواب دیتا رہا، چونکہ میں ابھی مخالف تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں کوئی پیار والے جواب نہیں دیتا تھا، جو کوئی مخالف دیتا ہے، جو بن سکتا ہے وہی میں کہتا تھا۔ کہتے ہیں اس نے آخری سوال پوچھا، کہا آپ چچا لگتے ہیں رشتے میں، آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا، یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی؟ ہمارے ہاں لوگ کہتے نہیں سیاسی بیان تھا، کچھ لوگ کہتے نہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، یہ سارے جھوٹی ہیں، نام بدل لیے۔ کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں پہلے تو 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں بولا ہے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو معاذ اللہ شاید کو 2 منٹ کے لیے میری بات سنے، شاعر کہوں تو شاید کوئی سنے، اور حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا۔ اور پھر یہ میں کہوں کہ حضور نے بولا ہے، میں جھوٹ بولوں، یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سن، وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، سیدہ ختیجہ کا دلہا بنے بھی دیکھا ہے، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ ہماری بڑی مخالفت ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، کبھی ہم فاتح ہوئے کبھی وہ ہوئے، سب باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے، سبحان اللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی وہ تو مخالفوں کی نگاہ میں، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ نہیں بولا۔ کہتے میں نے یہ کہا تو بادشاہ تو اپنی چادر کندھے پہ رکھ کے جانے لگا، میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا اتنے سوال پوچھے، اتنے میں نے جواب دیے، آپ نے کوئی رزلٹ ہی نہیں دیا، آپ جا رہے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں وہ بادشاہ مجھے کہنے لگا میری طرف دیکھ کے کہ سردار رزلٹ تو نکل آیا ہے، توجہ ہے میرے دوستو، رزلٹ تو نکل آیا ہے۔ کہا کیا رزلٹ نکلا؟ تو بادشاہ کہنے لگا سردار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اگر باقی سارا سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ زندگی میں سچ لائیں۔ آخری بات جو آپ کو سمجھانی ہے اور آپ نے اس پر ضرور غور کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ایک بات ہے پر اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو اپنی زندگی رزق حلال والی بنائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے نا رزق حلال سے پیار کیا، اور یہ جو لقمہ حرام ہوتا ہے نا یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ بڑی بات کرنے لگا ہوں، اسے بھولنا نہ کبھی بھی۔ یہ جو رزق حرام ہوتا ہے یہ بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔
میری طرف دیکھیں آپ، اللہ اکبر. یہ بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ایک بندہ بڑی دیر سے دعا مانگ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جتنی مرضی لمبی دعا مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی، اللہ گناہگاروں اکبر. کی ہو جاتی ہے. اللہ تو بڑے بڑے گناہگاروں کی کا اس کی کیوں نہیں قبول ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے جو پہنا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، اللہ جو اکبر. کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا، جو پیا ہے وہ حرام. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے بچوں کی روزی چھین کے اپنے گھر لائیں گے تو گھر میں سکون آئے گا؟ اللہ اکبر. کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا گھر بسا ہے. اللہ. لقمہ حرام سے بھی کبھی قرار آیا ہے. پیٹ تو بھریں گے، لذتیں تو آئیں گی، لیکن سکون نہیں آئے. زندگی میں حلال اور طیب کمائیں، حلال. اور دوسرا اسی بات کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کھانی شروع کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کے لیے بہترین لقمہ وہ ہے جو اس نے 2 ہاتھوں سے کما کے کھایا. سبحان اور اللہ. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے روزی کمائے. جوانوں، کوئی دنیا میں پیشہ برا نہیں. ایک برا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بے شک. کوئی برا نہیں. مجھے بتاؤ ایک بات، جس نے کرپشن کر کے 6 کروڑ کا مکان بنایا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے یا جس نے محنت کی جھونپڑی بنائی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے؟ جھونپڑی. جلدی جلدی بتائیے. محنت سے جھونپڑی. تو پھر تصویر پجاروں والے کے ساتھ کھنچوانی چاہیے کہ جھونپڑی والے کے ساتھ؟ جھونپڑی والے کے ساتھ. کیوں نہیں عزت دیتے آپ محنت کش کو؟ سویرے جو بندہ یہاں پٹھے کاٹے گا نا چارہ، اس کے ساتھ بھی فوٹو کھنچوانا اور کہنا یار تو بڑا عزت والا ہے، تو محنت کر کے کمائی کرتا ہے. ہم نے پروٹوکول ان لوگوں کو دیا ہے، غلط لوگوں کو. محنت کریں زندگی میں، جد و جہد کریں، اپنی مشقت کے ساتھ آگے بڑھیں. اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ آپ لندن میں ہیں اور مجھے یہاں ضرورت پڑ گئی ہے تو میں تھوڑا قرضہ لے لوں، کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں. تو اقبال نے جواب میں نظم لکھی، یہ میں جوانوں کو کہہ کے جا رہا ہوں، یہ میرا میسج ہے، اللہ کرے آپ بھولے نہ. اقبال نے کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اللہ اور اکبر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. سبحان اللہ. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، سبحان خودی اللہ. نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اللہ. سبحان اللہ. چھوٹا سا اللہ کاروبار اکبر. کریں پر رزق حلال کمائیں، بے شک. محنت کریں، زندگی میں خوددار ہو جائیں، عزت نفس اپنائیں، کبھی بھی مفت خور ہونے کی کوشش نہ کریں. آپ ایک دن کسی کے دسترخوان سے اعلیٰ روٹی کھا لیں گے تو باقی سارا سال تو گھر کھانی ہے نا. تو ایک دن کے لیے اپنی عزت گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے والد صاحب گرمیوں میں گھر کے سین میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے لو پترو محتاجی مکی، محتاجی مکی. ابا جی کی ہویا ہے؟ وہ فرماتے سن لو میں پڑھولے چ دانے پاتے نے تے ماں تہاڈی نے مرتبہ نے 4 پا دیتا ہے. اللہ. گرمیاں پرواہ نہیں، محتاجی مکی. ضرورت نہیں کسی کے آگے. کیا ضرورت ہے اپنے 2 وقت کے برگر اور کسی اور چیز کے لیے کسی کا دستے نگر ہونے؟ خوددار ہوں، عزت نفس پیدا کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا بلا کے کہا تھا صحابہ کو سامنے بٹھا کے، فرمایا میرے ساتھ سامنے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کسی دنیا دار کے آگے سوال نہیں کرو، بیعت کرو میری. اگر صوبان بن مالک کہتے ہیں ایک صحابی بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا اور وہ گھوڑے پہ سوار تھے تو ان کے ہاتھ سے وہ گر گیا چابک جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ زمین پہ گر گیا. انہوں نے ایک شخص سے قریب کھڑے آدمی نے دیکھا، وہ پکڑانے لگا تو کہنے لگے تو رہنے دے، خود نیچے اترے. اللہ اکبر. اتر کے خود وہ اٹھایا، اللہ. وہ دھرا اور اٹھا کے دوبارہ جب گھوڑے پہ چڑھنے لگے تو بڑھاپا تھا، تکلیف ہوئی. اس نے کہا جناب میں جو قریب تھا میں دے دیتا. کہنے لگے کیسے تم سے کہہ دیتا، میں نے نبی پاک سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا. اللہ. نہیں کرنا تو سبحان نہیں اللہ. کرنا. لا یسألون الناس الحافا. سبحان اللہ اللہ. فرماتے ہیں صحابہ کی شان ہے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. تو اپنی زندگی میں تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. یہ اعلیٰ اخلاق دوسرا دے دیا تو فلانے نے یہ دے دیا تو وہ دیکھو فلانے کے گھر اتنے پیسے آنے لگے، چھوڑیں اس کا نصیب اس کے ساتھ ہے، جہاں رب نے ہمیں رکھا بڑا ہی بہتر رکھا ہے. اس پہ آ جائیں. تیسری بات، جھوٹ والی زندگی خطرناک ہے. اپنوں کا اعتماد چلا جاتا ہے، رشتے سچ کی بنیاد پر، سچ کی. پیر کرامتوں کی پٹاریاں نہ کھولتے، میرے تعلیمات پہ رہتے تو معاملہ ٹھیک رہنا تھا.
لیکن کو اللہ رسول کا نام بتائیں جو ضروری کام ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رزق حلال کھانا ہے اور محنت کی کمائی کا کھانا ہے. اپنے ہاتھوں سے کوشش کر کے آپ نے کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوں جو میں نے کہا ہے میرا مالک اسے قبول کر لے. آمین. اور جہاں گفتگو کرتے ہوئے میں بھول گیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد. اللہم صلی علی سیدنا